رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس لیے نماز کے بارے میں بڑا اہتمام کرتے تھے. اور حکم دیکھیے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کا بچہ نماز کا حکم دو. واضربوهم علیہا اذا بلغوا 10، 10 سال کے ہو جائیں تو مارو. آج ہم نے کیا کہہ دیا؟ مار نہیں پیار. یہ کلمہ ویسے ہی غیر اخلاقی ہے. شریعت کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غلط فیصلہ کیا. اگر کوئی چائے کا برتن لے کے آئے، کپ ٹوٹ جائے تو 2 لگاتے ہیں، کیا وہ کپ جڑ جاتا ہے؟ جڑتا نہیں ہے. نماز نہ کو پڑھے، میں اگر ماروں گا تو کہیں بچے بدتمیز نہ ہو جائیں. صحابہ کو یہ سوچ نہیں آئی تھی؟ صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ایک صحابی نے پاؤں پہ پٹی باندھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کروا رہے تھے، میں سب پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملایا تو میں کوڑا مار کے زخمی کر دیا. کون سا اخلاق؟ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گرنے والے بن جاؤ. اخلاق کا مطلب برائی پہ خاموش ہونا نہیں ہے. اخلاق سے مراد برائی کو قبول کر لینا نہیں ہے. مداہنت اور مجاملت کرنا یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، اخلاق یہ ہے اکل الحلال، حلال کھایا کرو، واجتناب المحارم، حرام سے بچ جاؤ، یہ اخلاق ہے. اور والتوسعۃ علی العیال، اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بیان کر رہے ہیں کہ 10 سال کا اس کو مارو. کبھی کسی نے مارا آج تک بچے کو؟ نہیں جی، اسلام میں شدت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول سے اب زیادہ سمجھدار ہے. اس مار پہ بھی اجر ہے. کیوں؟ تم اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہو. اولاد کل کو دعا کرنے والی نہ ہو. انسان کی جب جان نکلے گی کیا بچے گا؟ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یہ صدقہ جاریہ رہتا ہے، یا نیک بچہ جو والدین کے لیے دعا کرے، یا وہ علم رہتا ہے باقی جس کا نفع لیا جائے. اگر سوچا جائے تو تینوں باتوں کا خلاصہ علم ہے. کیوں بلا؟ علم ينتفع بے، ایسا علم جس سے نفع لیا جائے، یہ ہو گیا علم. من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کوئی علم کسی کے پاس ہوگا، کوئی سمجھ ہوگی تو صدقہ جاریہ کرے گا نا. وہاں بھی علم کی ضرورت ہے. او ولد صالح يدعو له، نیک بچہ کیسے بنے گا؟ جب علم حاصل کرے گا تو نیک بچہ بنے گا. علم وہ جس کو اللہ نے اتارا ہے، جب تک وہ نہیں، وہ علم آتا ہی اس وقت جب انسان کے اندر نماز کا شوق، جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق آتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے اندر یہ روشنیاں پیدا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر فرماتے ہیں، یعلم الصبی الصلاۃ اذا عرف یمینہ من شمالی، بچے کو اس وقت نماز سکھا دینی چاہیے جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ دائیں سائڈ ہے یہ بائیں سائڈ ہے. اگر اتنا شعور اس کے اندر آ جائے اس وقت سے ہی اس کو نماز سکھا دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے نماز سے بیان کرتے ہیں حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ما حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الصلوات الخمس، میں چھوٹی عمر میں ہی 5 نمازوں کا طریقہ اور 5 نمازیں اللہ کے رسول سے سیکھی اور ان کے ساتھ ہی پڑھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرائض کی پابندی کی طرف اور پھر امور فطرت کی طرف. امور فطرت کیا ہے؟ آج بہت بڑا ایک چیلنج بن گیا ہے مسلمانوں کے لیے. فطرت جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ. آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی شکل و صورت بناتا ہے تو ڈگلس ہرڈ کی بناتا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں مسلمانوں کی عزت نہیں. وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ صبح اٹھ کے شیو کرتا ہے، اور 4 حدیثوں کا خلاصہ سنیے، خالف المجوس، خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف النصارى،
یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، فاعفوا اللحى، داڑھیوں کو معاف کرو، فإنهم لا يعفون اللحى، کیونکہ یہ چاروں کے چاروں لوگ جو ہے یہ داڑھیوں کو معاف نہیں کرتے۔ فطرت پہ حفاظت۔ بیٹی کو پردہ نہیں آتا آج، اور بیٹے کے چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت۔ اور مجھے تو تعجب ہوتا ہے، اور کہنے والے نے سچ کہا، 24 گھنٹے ہم مدارس کے اندر بچوں کو رکھتے ہیں، مسجد کے اندر اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر بہتری آ جائے، لیکن پھر بھی کلیمز رہ جاتے ہیں۔ جو شخص آرام سے ٹکٹ لے کے دیتا ہے، جاؤ انگلینڈ جا کے پڑھو، بچی کرو بچے کو، پھر سوچتا ہے کہ وہ صحابیہ بن کے آ جائے۔ تعجب ہے اس شخص کی عقل پہ کہ مسجد میں رکھ کے تو صحابی بن نہ سکے، اور ایسے مادر پدر آزاد ماحول میں بھیج کے کہا جائے کہ میرا بیٹا جب آئے گا تو صحابی بن جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ سوچ کیسی ہے؟ کس طرح اباہیت کے اس معاشرے کے اندر اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھیجنے والا شوق کیسے کرتا ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے؟ وہ کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کو ذبح کروانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کو کہنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی علم سیکھا، اور صحابہ کرام نے بھی علم سکھایا، اور تنتابی اس لیے رویا کرتا تھا۔ لوتی من فلوتی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب قرآن و سنت کو چھوڑ کے والدین کی اور علم دلاتے ہیں، تعلمت کل شیء الا تربیت اولادها واحکام دینها، جب وہ اس طرح کالج اور یونیورسٹی کا رخ کرتی ہے، بغیر کسی محرم کے جاتی ہے، تو ہر کچھ سیکھ لیتی ہے۔ نہیں سیکھتی تو دین نہیں سیکھتی، نہ بچوں کی تربیت سیکھتی ہے، باقی سب کچھ اسے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت یہ مسلمان کی نشانی، الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت کی علامت ہیں۔ قص الشارب، ان 5 میں سے ایک اپنی مونچھوں کو کٹوانا۔ آج اس کو بڑھایا جاتا ہے اور داڑھی کو کٹوایا جاتا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں اگر یہ عیب ہوتا نا داڑھی والا، تو اللہ تعالیٰ کم از کم انبیاء کو نہ دیتے، کیونکہ انبیاء تو ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ سارا دن یہودیوں سے نفرت کرنے والا، مجلس میں بیٹھو یہودی یہ کرتے ہیں، امریکہ یہ کرتی ہے، اس کے گھر میں 3 سے 4 سے 5 بیٹے ہیں، اور کسی کے چہرے پہ سنت نہیں ہے، کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں؟ سارا دن گفتگو کرنے والا کہ عیسائیوں نے وہاں اتنے مسلمانوں کو جلا دیا، اتنے مسلمانوں سے ظلم کیے، اور خود یہ بات اس میرے پیارے بھائی کو یاد نہیں ہے کہ میں کس کی سنت کو اٹھائے بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاعفوا اللحى، داڑھی کو معاف کرو۔ جس بیٹے نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو جب کسی بھی داڑھی والے کو دیکھے گا تو ڈر جائے گا وہ، کیونکہ اس نے کبھی چیز دیکھی نہیں ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، جو آج 2 ٹانگ کے بعد نہیں اٹھا سکتا، کل کو گناہوں کی گٹری اٹھا کے پرسرات سے کیسے گزرے گا؟ اس کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں ہے، اللہ کو اس کا ایمان کیسے پسند آئے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کے چہروں پہ سنت سجاؤ، اور اپنی بیٹیاں جو سید زادیاں ہیں، ان عصمت کی پیکر بچیوں کو پردہ سکھاؤ۔ جب ہم سمجھتے ہیں کون سی ابھی بڑی ہوئی ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ شیطانی کتابوں میں ایسے لکھا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ عائشہ کو تو بات سمجھ نہیں آئی، نہ ام سلمہ کو یہ بات سمجھ آئی، نہ حفصہ و میمونہ کو سمجھ آئی رضی اللہ عنہن و ارضاہن۔ آج ہی سمجھ آئی ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو جب یہ حکم دیا، رات کو آیات اتری اور مدینے کے اندر روشنی ہوئی۔ لوگ پوچھتے ہیں آج کیا ہوا، مدینہ روشن ہے؟ کہا آپ کو پتہ نہیں، سورۃ النور نازل ہوگی، اور عورتوں نے صبح تک انتظار نہیں کیا۔ فقامت احداہن الی مرطها المرحل، عورتیں اٹھی کہ صبح نماز پڑھنے جانا ہے مسجد میں، رات کو کمر پٹے چیرے اور نقاب کرنے کا طریقہ سیکھا۔ صبح جب نماز پڑھنے آئی تو سب عورتیں جلباب کے اندر تھی، کأن علی رؤوسہن الغربان،
ایسے وقار سے وہ چل کے مسجد کی طرف آ رہی تھی جیسے ان کے سروں پہ کوے بیٹھ رہے، لیکن آج ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کی یہ بات بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ میدان کارزار میں تو سختیاں نرمیوں میں بدل جاتی ہیں۔ آپ ٹخنوں سے شلوار نیچے نہیں کر سکتے، مسلمان ہیں آپ، مومن ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس نے ٹخنوں سے نیچے چادر یا شلوار جو کچھ پہنتا ہے کر لی، توبہ نہ کی، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن آج بیٹا دیکھیں، اس کی شلوار پہ بھی دیکھی کبھی اب؟ اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول نے سختی کی بات کی ہے، اتنی بھی سختی اسلام میں نہیں ہے۔ اگر شلوار نیچے ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ واقعی کچھ نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کرے نہ ہی کچھ ہو، اللہ سلامت رکھے، اچھی زندگی دے، توبہ کی توفیق دے دے، ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے کچھ نہ ہو، اس کا انتظار نہ کرو کہ کچھ ہو جائے۔ لیکن میدانی کارزار میں آپ جائیں، وہاں اجازت ہے کہ آپ اپنے شلوار یا چادر کو لٹکا کے چل سکتے ہیں، دشمنوں پر روب جمانے کے لیے۔ ام خلاد جب آئی تو پردہ کر کے آئی، نقاب کر کے آئی۔ کہنے والا کہتا ہے جئت تسألین عن ابنک وانت منتقبہ، یہاں تو سختیاں نرمیوں میں بدل جاتی، تم یہاں بھی نقاب کر کے آئی ہو۔ جواب سنیے گا، ان ارزق ابنی فلن ارزق حیائی، بچے کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں، اگر میرا بیٹا شہید اور قتل ہو گیا ہے تو میری حیا تو قتل نہیں ہوگی۔ فطرت کے امور کی حفاظت، اور فطرت کے امور اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتے جب تک قرآن کی محبت اس کے دل میں نہیں آتی۔